میرے بھائیوں، پچھلے چند جمعوں سے جنت کے حقدار، جنت کی نعمتیں اور جنت والوں کے حالات آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ آج انشاءاللہ جہنم اور جہنم والوں کے حالات آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہی طریقے ہیں، ایک لالچ دے کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور دوسرا ڈرا دھمکا کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جنت کی لالچ دی ہے کہ تم نیک کام کرو گے، اچھے کام کرو گے تو تمہیں جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اللہ نے جہنم کا ڈراوا بھی ہمیں دیا ہے، جہاں جنت کی نعمتوں کا حوالہ دے کر ہمیں لالچ دیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کی فکر کرے، وہاں جہنم کا حوالہ دے کر ڈرایا بھی ہے کہ اگر میری نافرمانی کرو گے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے۔ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا، زمرہ، جماعتوں کی شکل میں، حتی اذا جاؤہا، جب جہنم کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دربان ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہیں میں سے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈرایا کرتے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ قالو، یہ جہنمی جواب دیں گے بلا، ہاں واقعی آئے تو تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافر، لیکن کافروں پر اللہ کی بات پوری ہونی تھی کہ جو کافر ہے اسے جہنم میں جانے ہی جانا۔ اور پھر کہا جائے گا کہ ادخلوا ابواب جہنم، اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، یہاں تم نے اب ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ فبئس مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والے جو نہیں مانتے وہ تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے، تکبر کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت ڈرایا ہے جہنم سے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس نافرمان کو حطمہ، یہ جہنم کا ایک نام ہے، اور اس کا ترجمہ ہے توڑ پھوڑ کے رکھ دینے والی، یعنی یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام کہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک اثر کرے گی، جو جسموں کو جھلسا کر دلوں پر اثر کرے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ آگ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے شولوں، لمبے لمبے شولے ستونوں کی طرح ہوں گے، ان میں آگ نے انہیں ان لمبے لمبے ستونوں میں گھیرا ہوا ہوگا، کہیں بھاگ کر نکل کر بھاگ نہیں سکیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب اللہ نے جنت اور دوزخ کو بنایا، پیدا کیا،
تو حضرت جبریل کو کہا کہ جا دیکھ کے آ، میں نے جنت بنائی ہے، جا اسے دیکھ کے آ۔ تو حضرت جبریل سے اللہ فرمائے گا انظر الیہا وإلی ما اعددت لأہلہا فیہا، جا جنت کو دیکھ اور میں نے اس جنت والوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے، جا کر دیکھ کے آ۔ پھر وہ آئیں گے حضرت جبریل، فنظر الیہا، تو وہ دیکھیں گے، وإلی ما اعد اللہ لأہلہا، اور ان نعمتوں کی طرف بھی دیکھیں گے جو اللہ نے جنت والوں کے لیے تیار کی ہوں گی۔ قال فرجع الیہ، پھر وہ واپس لوٹ کر اللہ کو رپورٹ دیں گے، کہیں گے وعزتک، تیری عزت کی قسم، لا یسمع بها احد الا دخلها، کوئی بھی اس جنت کے بارے میں اگر سنے گا تو ضرور داخل ہوگا، یعنی اس میں داخل ہونے کی ضرور کوشش کرے گا۔ فَأُمِرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، پھر حکم دیا اللہ نے کہ جنت کو ڈھانپ لیا جائے تکالیف، آزمائشوں کے ساتھ، یعنی جب تک وہ تکلیف اور آزمائشیں نہ برداشت کرے اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اور پھر کہا ایک دفعہ اب دوبارہ جا کر دیکھ کر آ، تو وہ جائیں گے، فرجع الیہا، واپس دوبارہ جنت کی طرف جائیں گے، فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، تو وہ ڈھانپ لی گئی ہوگی تکالیف اور آزمائشوں کے ساتھ۔ فرجع الیہ، تو وہ آ کر رپورٹ دیں گے اللہ کو، کہیں گے وعزتی کا، تیری عزت کی قسم، لقد خفت ان لا يدخلها احد، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اب ان تکالیف اور ان مشکلات اور ان آزمائشوں کی وجہ سے شاید کوئی بھی داخل نہ ہو سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حضرت جبریل کو بھیج کر اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ ساری اطلاع دی۔ پھر اللہ فرمائے گا اذهب الى النار فانظر الیہا، جا اب آگ کی طرف جا، جہنم کی طرف، اسے دیکھ کے آ، اور جو میں نے جہنم میں تیار کر رکھا ہے جہنمیوں کے لیے جو کچھ، وہ سب دیکھ کے آ۔ قال فنظر الیہ، پھر حضرت جبریل جائیں گے، وہ دیکھیں گے، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، کیا دیکھیں گے کہ اس کا بعض حصہ بعض دوسرے بعض پر چڑھائی کر رہا ہے، یعنی آگ کا، یعنی شعلے مار مار کر ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہا ہے، آگ کا ایک حصہ دوسرے حصے پر۔ فرجع الیہ، آ کر کہیں گے، فقال، کہیں گے وعزتک، تیری عزت کی قسم، لا یسمع بها احد فیدخلہ، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو سنے اور پھر اس میں چلا جائے، داخل ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا فَأُمِرَ بِهَا قَدْ حُفَّتْ بِالشَّهْوَاتِ، پھر اس کو شہوات سے ڈھانپ لیا جائے گا، نفسانی خواہشات سے، یہ بھی دنیا کی خواہش، عورتوں کی خواہش، مختلف نفسانی خواہشات سے اس آگ کو ڈھانپ لیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کہے گا جا اب دیکھ کے آ، تو جب وہ واپس جائیں گے، فرجع الیہا، وہ واپس آئیں گے، فقال، اب آ کر کہیں گے حضرت جبریل وعزتک، تیری عزت کی قسم، لقد خشیت ان لا ینجو منها احد، مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکے۔ اس حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے تو نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھیں، اور اگر جنت میں جانا ہے تو تکالیف اور آزمائشوں پر صبر کرنا ہے۔ ایک یہ بات معلوم ہوئی، اور دوسری یہ کہ جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں اور تکالیف سے گزرنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں،
ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آزمائشیں آئیں گی، لہذا آزمائشوں پہ صبر کرنا ہے، اور اگر جہنم سے بچنا ہے پھر نفسانی خواہشات کو پرے رکھ کر اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب اس جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے تو ابھی جہنم کے قریب پہنچیں گے، سمعوا لها شہیقا وہی تفور، تو اس کی چیخ سنیں گے، چیخیں سنیں گے، جہنم کی آگ کی آوازیں، زوردار آوازیں سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، یہ دیکھیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے وہ پھٹ نہ جائے۔ القی فیہا فوج، کلما القی فیہا فوج، جب ایک گروہ اس میں ڈال دیا جائے گا تو سألہم خزنتہا، اس کے دربان فرشتے جو مقرر ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، او پاگلو تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ جو تمہیں اس آگ سے ڈراتا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر فکذبنا، آیا تھا ہمیں ڈرانے والا، خطبے بھی سنتے تھے اور اللہ رسول کی باتیں بھی سنتے تھے، لیکن ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے ان کو نہ مانا۔ وقلنا، اور ہم کہنے لگے ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم واضح گمراہی میں ہو، جھوٹ بولتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ اب یہ کہیں گے، اللہ فرما رہا ہے اس موقع پر وہ کہیں گے، وقالو، کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم اس وقت سن لیتے اور عقل سے کام لیتے، سمجھ بوجھ سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج اس جہنم کی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ اس وقت کہیں گے، لیکن اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا کہ وہ انتہائی سخت قسم کی آگ ہے۔ فرمایا نارکم ہذہ، یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، ما یوقد بنو آدم، یہ جو بنی آدم جلاتے ہیں آگ دنیا میں، یہ جو آگ ہے جزء واحد، ایک حصہ ہے، من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی یہ پوری دنیا کی آگ میں لائی جائے تو جہنم کی آگ کے 70 حصے کیے جائیں، ان میں سے ایک حصہ جہنم کی آگ کا اس آگ کے برابر ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جب یہ فرمایا تو صحابہ کہنے لگے واللہ ان کانت لکافیہ، اللہ کی قسم یہی دنیا کی آگ ہی ہمیں جلانے کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ نے اتنی شدید آگ تیار کی ہے کہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ تپش والی وہ آگ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اور جہنم کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے شکت النار الی ربہا، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، فقالت، کہنے لگی اکل بعضی بعضا، میرا کچھ حصہ کچھ حصے کو کھا جاتا ہے، یعنی ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، تو اللہ نے
دو سانس لینے کی اسے اجازت دی، جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا نفس فی الشتاء، ایک موسم سرما میں سانس لینا، اور وہ نفس فی الصیف، اور ایک موسم گرما میں سانس لینے کی اجازت دی۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے جہنم میں جہاں گرمائش ہے وہاں ٹھنڈک بھی ہے، تو یہ دونوں سانس لینے کی اجازت دی دو موقعوں پر۔ ما تجدون اشد ما تجدون من الحر فمن سمومها، یہ جو تمہیں گرمیوں میں انتہائی سخت گرمی لگتی ہے تو یہ جہنم کی تپش کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا وَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِن زَمْهَرِيرٍ، اور جو تم سردیوں میں سخت سردی محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہے۔ اور گہرائی جہنم کی اتنی ہوگی کہ آپ فرماتے ہیں لو ان حجرا قذف به فی جہنم، اگر ایک پتھر پھینک دیا جائے جہنم میں اور لہوا، تو وہ نیچے جاتا جائے 70 خریفا، 70 سال تک، قبل ان یبلغ قعرہا، تو 70 سال پورے ہو جائیں گے وہ ابھی گہرائی تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی اتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ ایسے نہیں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ فتقول هل من مزید، تو وہ کہے گی کہ اے اللہ اور ہے تو لے آ، ابھی بڑی جگہ۔ یہ بات اس لیے اللہ نے بتا دی کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اتنے کافر ہیں اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا شاید بھر جائے ہماری بچت ہو جائے۔ تو یہ بات اللہ نے واضح کر دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، جہنم اتنی بڑی ہے کہ 70 سال تک کا ایک پتھر اگر اس میں گرایا جائے تو وہ گہرائی تک نہیں پہنچے گا، 70 سال پورے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں نافرمانوں کے بارے میں سأصلیہ سقر، میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ جہنم، یہ آگ کیا چیز ہے؟ لا تبکی ولا تذر، یہ کچھ باقی نہیں چھوڑتی، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتی۔ لواحۃ للبشر، یہ چمڑے کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے۔ علیہا 19، اور اس پر 19 فرشتے دروغے مقرر ہیں جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہر وہ کام جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، جہنمیوں میں سے جو شخص دنیا میں سب سے زیادہ مزے میں رہا، جہنمیوں میں سے جو شخص دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں اڑائیں اس نے، اسے لایا جائے گا فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، صرف ایک غوطہ جہنم کی آگ کا لگا کر اسے نکالا جائے گا، صرف ایک غوطہ، بس ایک غوطہ لگا کر جہنم سے نکالا جائے گا۔ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، اور پھر اس سے کہا جائے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، هل رأيت خيرا قط، کیا تو نے کبھی کوئی نعمت، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی دیکھی؟ حل مر بک نعیم قط، کیا تم پر کوئی نعمت گزری، یعنی کوئی نعمت تم نے دیکھی؟ فیقول لا واللہ یا رب، یعنی آگ کے ایک غوطے سے بھول جائے گا وہ 60 سال کی نعمتیں جو اس نے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں کھانے والا شخص اپنی نعمتوں کو ایک غوطے کی وجہ سے بھول جائے گا، کہے گا نہیں اللہ کی قسم یا رب بالکل میں نے کوئی نعمت کبھی نہیں دیکھی۔
وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر جنت والوں میں سے جس پر دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں، جو سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرا، تکلیفوں سے گزرا دنیا میں، جنت والوں میں سے، جنتیوں میں سے جو سب سے زیادہ تکلیفوں میں گزرا اسے لایا جائے گا۔ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، پھر جنت میں ایک غوطہ لگا کر اسے نکالا جائے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، هل رأيت بؤسا قط، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ هل مر بك شدت، کیا تم پر کوئی سختی آئی، کوئی آزمائش آئی، کوئی تکلیف آئی؟ فیقول لا، وہ کہے گا کہ اللہ نہیں، واللہ یا رب، اللہ کی قسم مجھ پر کبھی کوئی تکلیف آئی ہی نہیں۔ اس جنت کے ایک غوطے سے ساری تکلیفیں بھول جائے گا، ایک غوطے سے ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جہنم اتنی شدید ہے، وَإِذَا أُتِيَ بِجَهَنَّمْ، جب جہنم کو لایا جائے گا تو قَادُ بِسَبْعِينَ أَلْفِ زَمَامٍ، 70,000 لگاموں کے ساتھ باندھ کر اسے لایا جائے گا، 70,000 لگاموں کے ساتھ باندھ کر اسے لایا جائے گا۔ بِكُلِّ زِمَامٍ 70,000 ملک، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے لگے ہوئے ہوں گے جو اس لگام کو کھینچ رہے ہوں گے، پکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی گویا 70,000 لگامیں اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے۔ آگے فرمایا لو ترکت، اگر جہنم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، لَأَتَتْ عَلَى بَرٍّ وَفَاجِرٍ، تو ہر نیک اور بد کو دبوچ لے گی، یعنی اللہ اس کو اپنی نگرانی میں مضبوطی سے یعنی باندھ کر لائے گا کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو ہر نیک اور بد کو وہ دبوچ لے۔ اتنی شدید اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ہمیں بیان فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن ہے آگ کا لوگ اور پتھر۔ پتھر سے مراد یا تو گندھک کے پتھر ہیں یا وہ بت جن کو لوگ پوجا کرتے تھے، اللہ انہیں بھی جہنم میں ڈالے گا، جاؤ تم بھی اور تمہارے خدا بھی جہنم میں۔ تو یہ پتھر اور لوگ ایندھن ہوں گے۔ علیہا غلاظ شداد، اس آگ پر جو مقرر فرشتے ہیں بڑے سخت دل اور شدید قسم کے، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جو بھی وہ حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں پیپ اور خون کے سوا کچھ نہیں ہو، پیپ ہی پیپ ہوگی اور خون ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور فقار و احداہن مقدار و 70 کلہ، اور ان کے ڈنک میں جو زہر ہوگا وہ 70 مشکوں کے برابر ہوگا، 70 مشکیں بھر کر جو یعنی مقدار ہوگی اس کے ڈنک کے اندر زہر کی۔ والعقرب منہن مثل البغلہ، اور جو ایک بچھو ہوگا وہ البغلہ الموقفہ، فرمایا موٹے خچر جتنا ہوگا ایک بچھو۔ تلدغ الرجل ولا یلہیہ ما یجد من حر جہنم، جب وہ اسے ڈسے گا تو وہ جہنم کی آگ بھول جائے گا، جہنم کی آگ کو بھول جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر جہنم کی گرمی کی شدت کا تذکرہ فرمایا ہے، مختلف جگہوں پر۔ کہیں فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں ڈرا دیا اس آگ سے جو ہمیشہ دہتی رہے گی،
यानी कभी बुझेगी नहीं। और फरमाया कहीं इन्हा तरमी बिशररिन कल कसर, ये महल जैसे अंगारे फेंकेगी। जहन्नम महल बहुत बड़ा होता है, महल जैसे चिंगारियां अंगारे फेंकेगी। और एक जगह फरमाया इन्हा तरमी कल्ला इन्हा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, हरगिज़ नहीं, बेशक ये जहन्नम एक शोला है। नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, वो शोला जो चमड़ी उधेड़ के रख देगा। तदऊ मन अदबरा व तवल्ला, हर उसको पुकारेगी ये जहन्नम जो दुनिया में पीठ फेर कर रहा, अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ कर रहा, अपनी मनमानियां करता रहा, तो हर एक का नाम ले लेकर उसे पुकारेगी और बुलाएगी अपने पास, उसको दाखिल करेगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऊक़िज़ा अलन्नार अल्फ़ सनतिन हत्ता अहमरत, कि जहन्नम को 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई। सुम्मा ऊक़िज़ा अलैहा अल्फ़ सनतिन हत्ता अब्यज़त, फिर 1000 साल मजीद जलाया गया तो वो सफ़ेद हो गई। फरमाया सुम्मा ऊक़िज़ा अलैहा अल्फ़ सनतिन हत्ता अस्वद्दत, फिर उसे 1000 साल दोबारा जलाया गया उसे, तो वो स्याह हो गई। फ़हिया सौदा व मुज़लिमतुन, आखिर में फरमाया कि ये जहन्नम की आग अंधेरी रात की तरह स्याह होगी। इतनी शदीद आग होगी कि उसकी गरमाइश इतनी ज़्यादा होगी कि सबसे कम आज़ाब जिस शख्स को होगा उसे जहन्नम की आग के जूते पहनाए जाएंगे, यानी उसके पाँव के तले अंगारा रखा जाएगा, जिसकी वजह से उसकी तपिश से उसका दिमाग हंडिया की तरह उबल रहा होगा। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और फरमाया कि जहन्नमियों को जो खाना मिलेगा वो थोर का दरख्त होगा और तांबे की तरह जो जमीन जो पेटों में उबलेगा खोलेगा, कगलियल हमीम, जैसे शदीद गर्म पानी खोलता है। और कहा जाएगा कि आज तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और तुम्हें अगर खाने को मिलेगा तो जख्मों का धोवन, यानी जख्में धो धो कर जो पानी निकलता है पीप वाला, वो तुम्हें खाने और पीने को मिलेगा। और एक जगह फरमाया कि ये कांटेदार झाड़ियाँ खाने को मिलेंगी। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, जो ना मोटा करेंगी, सेहत बनाएंगी, और ना भूख ख़त्म करेंगी, ना उनसे भूख उतरेगी और ना वो सेहत बनाएंगी। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं मिन वराइही जहन्नम, फिर जहन्नम इनके पीछा कर रही होगी। व युस्का मिन माइन सदीद, पीप का पानी इन्हें पिलाया जाएगा। यतजर्रउहु, ये घूंट घूंट कर पिएंगे। वला यकादु युसीगु, नीचे नहीं उतरेगा। और वयातीहिल मौत, हर तरफ से उन्हें मौत आएगी। मिन कुल्ल मकान वमा हुवा बिमय्यित, लेकिन मरेगा नहीं, उसे मौत आएगी नहीं, लेकिन हर तरफ से उसे मौत नजर आएगी। व मिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, और सख्त अज़ाब उसका पीछा किए हुए होगा। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने अपने पास आपको बताने के लिए नोट की थी, ताकि आपके इल्म में लाऊं कि जहन्नम बहुत बुरी जगह है। अल्लाह ने इससे बड़ा डराया है। पहले जन्नत की हमें लालच दी है। हम लोग इतने ढीठ हो गए हैं कि ना हमें जन्नत की लालच की कोई फिक्र है और ना हमें जहन्नम के अजाबों का जो जिक्र होता है उसकी कोई फिक्र है। देखी जाएगी, अब खाओ पियो, यानी ये हमारे ज़हनों में बसा हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को सीधे रास्ते पे लगाए रखे और अल्लाह हम सब को जहन्नम से बचाए, जहन्नम से बचने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं होता।
اللہ کی توفیق سے ہی آپ بچ سکتے ہیں، اور اللہ کی توفیق اس وقت تک نہیں ملتی جب تک ہم خود اللہ سے توفیق مانگے نا۔ تو اس لیے ہمارے ذمے ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں جہنم سے بچنے اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ ہم جنت کے طرف لے جانے والے کام کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔